دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 26 تاریخ ہے، آخری پیر کا دن آ چکا ہے، اور کہتے ہیں جو شخص بھی اللہ رب العالمین کے ان تین صفاتی ناموں کو، یا غفارو اور یا اللہ یا محمد کو، ان تینوں کو ملا کر پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین سے 300 کروڑ بھی مانگے تو اس کو وہ بھی مل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن آج آپ لوگوں کو وہ راز دینے لگا ہوں جس کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت دونوں بہتر آپ لوگ بنا سکتے ہیں۔ یا غفارو یہ رب کا وہ نام ہے جو ہمیں مغفرت بھی دلواتا ہے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل بھی کرواتا ہے۔ اور یہ آخری پیر ہے، یعنی اللہ والو یہ مہینہ اب ختم ہونے والا ہے، اور اب ماہ رمضان کے مہینے میں ہمیں پیر کا دن دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ یہ آخری پیر ہے، یہ آخری موقع ہے، یہ آخری وقت ہے اگر آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لیا، کیونکہ دیکھیں ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہ دو ہستیاں ہیں، یا اللہ یا محمد، اور رب العالمین جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے وہ اپنے پیارے حبیب کے لیے ہی کر رہا ہے، یعنی یا اللہ یا محمد اور یا غفارو کا یہ وہ وظیفہ، یہ وہ تسبیح ہے کہ اگر 26 تاریخ ماہ رمضان کی 26 تاریخ اور آخری پیر کو یہ عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا تو رب سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ ایک چھوٹا صدقہ کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ نصیب کھل جائے گا، اور جو اللہ رب العالمین آپ کو نوازیں گے، آپ لوگ خود دیکھ کر حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ والو یہ عمل اتنا تیر بہدف ہے کہ ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اللہ والو یہ ماہ رمضان کا آخری پیر ہے، اس پیر کی قدر کر لو، ورنہ اگر یہ پیر گزر گیا تو ایک سال انتظار کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ والو ایک بات یاد رکھیے گا، جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے نا، پھر وقت بھی ان کی قدر نہیں کرتا۔ جو لوگ ابھی سے اپنے معاملات کو بہتر نہیں کرتے نا، اللہ رب العالمین ان کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ پاک کا ہم پر کتنا احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان جیسا مقدس اور بابرکت مہینہ عطا کیا، رمضان کی گھڑیاں عطا کریں۔ اگر ہم اپنا احتساب کریں تو ہمارے اندر ایسی کوئی کوالٹی نہیں کہ ہمیں یہ مہینہ ملنا چاہیے، لیکن رب ہم سے محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ رب نے ہمیں یہ مبارک اور بابرکت مہینہ دے دیا۔ اب اللہ والو یہ مہینہ بھی ہمیں مل گیا، لیکن اس کے بعد اب کیا؟ اس کے اندر عبادات نہیں کریں گے، اس کے اندر رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، پورے سال کا رزق اور مال و دولت کیا حاصل نہیں کریں گے۔ اللہ والوں یہ وہ مواقع ہمیں مل رہے ہیں کہ یقین جانیں کہ ان کے بعد شاید اگر زندگی وفا کری تو ہمیں اگلے سال موقع ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ اللہ والوں یہ وقت بہت ہی زیادہ خاص اور اہم ہے، ابھی وقت ہے اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا لو۔ ابھی وقت ہے اللہ پاک سے اپنی مدد مانگ لو، جو چاہیے وہ مانگ لو، کیونکہ اللہ والوں پورے سال کا رزق اور مال و دولت کا انتظام ماہ رمضان کے آخری پیر کو آپ لوگ کروا سکتے ہیں، کیونکہ یہ تاک رات ہے، تاک دن ہے، اور اللہ والوں یہ پورا مہینہ ہی رحمتوں والا ہے، پورا مہینہ ہی برکتوں والا ہے۔ اس پورے مہینے کے اندر رب کی رحمتیں ہم پر چھما چھم موسلا دھار بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہوتی ہیں، اور آج ماہ رمضان کی آخری جو ہے وہ پیر کا دن ہے، 26 تاریخ آخری پیر ہے، اور میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا عمل، ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر معجزہ دیکھیے گا، آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے آخری پیر کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی ہمیں کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، تو رمضان المبارک کے آخری پیر کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، اللہ والوں قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، کیونکہ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترا بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ والوں قرض بہت بری بلا ہے، قرض اتنا خطرناک ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جو رحمت ہیں پورے جہان اور عالمین کے لیے، وہ بھی قرضدار کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ سوچیں، جن کے منہ سے جب بھی کوئی دعا نکلی، منہ مبارک سے جب بھی کوئی دعائی کلمات نکلے یا کچھ بھی کلمات نکلے تو وہ محبت والے ہی ہوئے۔ جب رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا رہا، مسلمان ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر قرضہ ہے، پہلے کوئی اس کی ذمہ داری لے کہ میں اس کا قرضہ ادا کروں گا، اس کے بعد پھر اس کو دفنائیں، ورنہ اگر کسی نے ذمہ داری نہیں لی تو میری بلا سے اس کو دفنایا جائے یا جلایا جائے، ایک ہی بات ہے۔ تو اللہ والوں سوچیں کہ رب کی بارگاہ میں کتنا برا سمجھا جاتا ہے جو مقروض ہو، جو کسی کے پیسے کھا گیا ہو۔ اچھا کھا گیا ہو تو بات ہی ایک الگ ہے، وہ تو ایک دوسرا ٹاپک بن جاتا ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا، اس کا تو بہت سخت یقین کرے جرمانہ ہے اور کیا بتاؤں کیا کیا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو میں آپ کو اعمال دے رہا ہوں، یہ جو وظائف میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بہت الگ ہیں، بہت منفرد ہیں، اور اللہ والوں اس کی ترتیب اور طریقہ کار بہت الگ ہے۔ اگر اس کو پڑھیں گے تو غیب سے رزق ملے گا، غیب سے دولت ملے گی، اور آپ کا جو قرض ہے جس کو نبی پاک بھی بہت برا سمجھتے ہیں، وہ قرض بھی اترنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے آج یہ عمل، یہ تسبیح کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اگر آج کا یہ عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، آج کا یہ عمل آپ لوگوں نے کر لیا، تو پورے سال کا رزق اور پورے سال کی مال و دولت آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائے گی۔ تو دوستوں لازمی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں۔ خاص طور پر میری وہ بہنیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، یعنی وہ جوان ہو رہی ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، معیار کا رشتہ نہیں آ رہا، وہ رشتہ نہیں آ رہا جس رشتے کے لیے آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار میں فلاں گھر پہ میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے تو شاید اس کی زندگی اچھی گزرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رشتوں کے اسباب بن جائے، اچھی جگہ پہ رشتہ ہو جائے، تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آج ماہ رمضان المبارک کی 26 تاریخ آخری عید کو یہ عمل آپ لوگ پڑھ لیں گی تو بہتر ہے، نہیں تو آپ کے ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یقین کریں وہ رشتہ جس کے لیے آپ لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ فلاں گھر سے رشتہ میری بیٹی کے لیے آ جائے، وہ رشتہ خود چل کر آئے گا، آپ کے دروازے پر دستک دے گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ مہینہ جس میں معجزے یقین کریں ان گنت، کرامتیں ان گنت ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اپنے حق میں بھی کن فیکون کروا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، ابھی بھی وقت ہے، رب کو راضی کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رمضان المبارک کی 26 تاریخ اور آخری پیر کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک
رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لازمی دعاؤں میں شرکت کیا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ تو خدا کا واسطہ اس عمل کو لازمی پڑھنا، اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں۔ اب طریقہ کار کو سماعت کر لیں، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوں گے۔ دیکھیں، باوضو ہو جائیں، یہ چینی یا چاول جو بھی آپ نے لینا ہے اور پانی کا گلاس وہ لیں، مصلے پر رکھیں، باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے ہوگا کیا؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ والوں خود بخود ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، ہمارے رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ اور دیکھیں نبی پاک کا طریقہ کیا تھا، وہ استغفار کس طریقے سے کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا آپ 70 بار کم و بیش 70 بار آپ استغفار کرتے تھے۔ صحیح طریقہ جو ہے وہ سن لیں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے دیکھیں استغفر اللہ پڑھنا، میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائیں۔ آنکھوں کو بند کریں اور اپنے گناہوں کو سوچیں اور پھر استغفار کرنا شروع کر دیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے اور آپ کا جسم کانپ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جھنجھناہٹ آ جائے گی، جھرجھری آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کی رحمت نازل ہو گئی، اللہ پاک نے بخشش کا ارادہ کر لیا، اور جب ارادہ رب فرما دیتا ہے نا تو آگے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والو یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، تو لازمی اس عمل کو کریں، اور یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلے استغفار کریں، استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، ویسے 70 بار کرنا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، بس جب تک کہ رونا نہ آئے، رونا آنا شروع ہو جائے پھر استغفار چھوڑ دیں۔ اور آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود تاج، درود تنجینا، درود قادریہ، کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو قرآن میں آیا ہے درود ابراہیمی، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، لیکن آج جو عمل، جو وظیفہ، جو تسبیح آپ کو دینے لگا ہوں وہ سب سے خاص ہے، سب سے بہترین ہے۔ تو لہٰذا آج ماہ رمضان کی 26 تاریخ آخری پیر کو کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، بس ایک مٹھی چاول یا چینی لے لیں، وہ اس لیے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ صدقے سے آپ کی غلطیاں بھی دور ہو جاتی ہیں اور رب بڑا پسند کرتا ہے صدقے کو، تو لہٰذا آپ لوگوں نے ایک مٹھی چاول یا چینی لے لینا ہے۔ صاف ستھرا لیجئے گا، کچرا وغیرہ نہ ہو، بے شک چاول ٹوٹے ہوئے ہوں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ چینی لیں گے تو اس پہ بھی عمل ہو جائے گا، بس آپ نے کیا کرنا ہے، چیٹیاں وغیرہ کو ڈال دینا ہے یا کچھ میٹھا بنا کے بانٹ دیں تو یہ آپ کا بھی عمل ہو جائے گا۔ چاول کا کیا کرنا ہے، اس کو ابال کے رکھیں گے، پرندوں کو ڈال دیں گے تو یہ بہترین صدقہ ہے۔ اللہ والوں وہ صدقہ کریں جس میں تھوڑی مشقت ہو، ورنہ لوگ عام طور پہ یہی کرتے ہیں، پیسے نکالے 150 روپے رب کی راہ میں دے دیے، صدقہ ہو گیا۔ یہ بھی بہت اچھا صدقہ ہے، لیکن اللہ والوں جس میں تھوڑی بہت محنت ہو جائے نا وہ صدقہ رب کو بہت پسند آتا ہے۔ تو
تو لہٰذا اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں،
सूरह कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी लेकिन सबसे लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं। वो जो कई सालों से ना मिल सका आज सूरह कौसर को सिर्फ 11 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात तकदीर के बनताले खुल जाए, बेटियों के रिश्ते हो जाएं, और अगर आप लोगों की बहनें या फिर ससुराल में कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, तलाक की नौबत बन बैठी है, तो अल्लाह वालों आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आप लोगों के लिए है। सूरह कौसर तो वैसे ही हम लोगों को रोजाना पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये सबसे खास और बेहतरीन सूरत है। ये सूरत गिरा खोलती है, ये सूरत मुश्किल कुशा है। इस सूरत को जब कोई बंदा पानी के गिलास पर पड़ता है तो अल्लाह पाक उस पर रहमत की नज़र फरमाते हैं और उसके जिस्म में से जितनी बीमारियां हैं उन सब को निकाल देते हैं। उन सब को चीखे मारती हुई वो बीमारियां अल्लाह वालों भाग जाती हैं। आज का ये वजीफा आप लोगों की खिदमत में जो पेश करने जा रहा हूँ, अल्लाह वालों ये बहुत ही खास सूरत है, ये बहुत ही खास अमल है। आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। किस तरीके से पढ़नी है जरा तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। जब सूरह कौसर 11 बार पढ़ लें, उसके बाद आज का आखिरी अमल कौन सा है? अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक के 2 सिफाती नाम पढ़ने हैं। एक नाम है या गफ्फारू, दूसरा नाम है या गफूरू। अल्लाह वालों या गफ्फारू के मायने हैं पर्दा पोशी करने वाला, दर गुजर करने वाला। या गफूरू के मायने हैं बहुत ज्यादा बख्शने वाली ज़ात। अल्लाह वालों जब कोई बंदा या गफ्फारू और या गफूरू दोनों को मिलाकर पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, उसके गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा देते हैं, उस बंदे पर अपनी रहमत की नज़र फरमाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपनी नजर रहमत करे, आप पर अपनी नजर करम बनाए रखे, तो या गफ्फारू और या गफूरू को कोशिश करें एक मुट्ठी चीनी के ऊपर पढ़ लें। चीनी हर घर में मौजूद होती है, चीनी चावल कुछ भी आपके पास मौजूद हो, एक मुट्ठी या एक कटोरी अपने सामने रखें और उसके ऊपर या गफ्फारू और या गफूरू पढ़ें। अल्लाह वालों ये आज का बहुत ही खास और मुस्तनद वजीफा है। या गफ्फारू के मायने हैं पर्दा पोशी करने वाला, दर गुजर करने वाला। ये अल्लाह पाक की इतनी बाबरकत सिफ्त है कि जब कोई मुसलमान जमीन पर बैठकर, फर्श पर बैठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारता है तो अर्श आजम पर मेरा रब आप पर सलामती, रहमतें, बरकतें नाजिलो नुज़ूल फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपनी रहमत का साया फरमाता है, आपके ऊपर सुकून उतारता है, सकीना उतारता है, आपके ऊपर अल्लाह पाक की रहमत होती है। अल्लाह वालों या गफ्फारू पढ़ने से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी पर्दा पोशी भी फरमाएगा। अगर आपसे कोई गलती कोताही हो गई है तो आप लोग या गफ्फारू का विर्द करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए आसानी फरमाएगा। या गफ्फारू और या गफूरू इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये 1 बार होगा। या गफ्फारू या गफूरू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये 2 बार हो गया। या गफ्फारू या गफूरू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। अल्लाह वालों इस तरीके से आप लोग या गफ्फारू या गफूरू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अब इसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों अमल आप लोगों ने पढ़ लिया, वजीफा आप लोगों ने कर लिया। अब दुआ एक बेहतरीन अंदाज में, एक अच्छे अंदाज में, एक जामे तरीके में मांगनी है, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। अगर दुआ अच्छे तरीके से नहीं मांगी जाएगी तो अल्लाह वालों फिर फायदा नहीं है। फायदे जब भी हासिल होते हैं जब दुआ बेहतरीन अंदाज में मांगी जाए।
जो सदक़े के लिए चीज़ें रखी हैं उनको सदका कर दें। जैसा कि मैंने आपको बताया चावल रखे हैं तो उनको उबाल लें, उबाल कर छत पे रख दें तो ये चिड़िया वगैरह खा जाएंगी, बेहतरीन सदका है। और आपके घर से होगा बाजरा वगैरह रखा है तो वो भी अपनी छत पे रख दें। किसी कटोरी में, कुंडाल में मट्टी का जो होता है हांडी वगैरह उसके अंदर रख दें, चिड़िया वगैरह खा लेंगी। पानी रख दें तो वो परिंदों के लिए बहुत बेहतर है। थोड़ी बहुत धूप भी निकल रही है आजकल तो परिंदे जो है वो दुआएं करते हैं। इसके अलावा देखें चीनी रखी है तो वो किसी साइड पे डाल दें जहाँ पर बाआसानी किसी के पाँव ना पड़े, किसी कोई गुनहगार ना हो, क्योंकि रिस्क भी है, इस पे अमाल भी पड़े गए हैं। तो लिहाजा साइड में ऐसी जगह डाल दें जहाँ चींटियाँ बाआसानी उनको खा लें। इस तरीके से देखिए बहुत सारे तरीके हैं। अब देखिए दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है। ये माह रमज़ान की 26 तारीख, ये आखिरी पीर हमें चीख चीख के कह रहा है कि अभी भी वक्त है, कदर कर लो, अभी भी वक्त है, रब से मांग लो, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। तो अल्लाह वालों दुआ अच्छे अंदाज में मांगे, दुआ लंबी मांगे। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपके सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती को तय अल्लाह पाक अपने शाने खुदाई के सदके माफ़ फरमाए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।